پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مثال اس علم و ہدایت کی جو رب العالمین نے دے کر مجھے بھیجا، کمثل الغیث، اس تیز بارش کی طرح ہے، اصاب ارضاً، جو زمین پر ہوئی ہو، فکانت منہا طائفۃ طیبہ، اب زمین کے اچھے ٹکڑے نے اسے قبول کر لیا اور اپنے اندر جذب کر لیا، قبلت الماء فانبتت الکلأ والعشب الکثیر، پھر اس سے بہت زیادہ خشک اور ہری گھاس پیدا ہوئی، اور وکانت منہا اجادب، زمین کا ایک ٹکڑا ایسا سخت تھا کہ امسکت الماء، اس کے اوپر پانی تو جمع ہو گیا، اللہ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا، فنفع اللہ بہا الناس فشربوا، لوگوں نے اسے پیا، وسقوا، اور پلایا، وزرعوا، اور کھیتی کو سیراب کیا، واصاب منہا طائفۃ اخری، اور یہ بارش کا پانی زمین کے ایسے ٹکڑے پر بھی پہنچا جو انما ہی قیعان، چٹیل میدان تھا، نہ تو اس نے لا تمسک ماء ولا تنبت کلأ، نہ اس نے پانی کو روکا اور نہ گھاس کو اگایا، فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ، یہ سب مثالیں اس شخص کی مثال ہے جس نے خدا کے دین کو سمجھا، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ، پھر جو چیز خدا نے میری وساطت سے بھیجی تھی اس نے اس سے نفع اٹھایا، فعلم، خود سیکھا، وعلم، اور دوسروں کو بھی سکھایا، وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اور اس شخص کی مثال جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے تکبر و غرور کی وجہ سے سر بھی نہیں اٹھایا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو جو میرے ذریعے بھیجی گئی قبول نہیں کیا، متفق علیہ، یعنی یہ روایت بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں اسی صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس مبارک حدیث میں ایک بلیغ مثال بیان کی گئی ہے۔ پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دین، آقا علیہ الصلاۃ والسلام، گویا کہ اس کی تشبیہ دی گئی ہے اس موسلا دار بارش کے ساتھ جو زمین پر پڑے۔ اب زمین کی پھر تین قسمیں، اول قسم جو ممسک ماء، یعنی پانی کو روکنے والی، اور منبت کلأ، اور گھاس کو اگانے والی، یعنی پانی کو اپنے اندر جذب کر کے ثمرات کی شکل میں رنگا رنگ سبزہ اگاتی ہے اور براہ راست دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، یہ زمین کی اعلیٰ قسم ہے۔ دوسری قسم وہ جو ممسک ماء تو ہے لیکن منبت کلأ نہیں ہے، یعنی پتھریلی سرزمین جو پانی کو تالابوں کی صورت میں محفوظ کر لیتی ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، خود پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اور تیسری وہ قسم جو نہ ممسک ماء ہے نہ ہی منبت کلأ ہے، یہ بالکل بنجر اور بیکار زمین جس میں پانی جمع ہونے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ اب یہ تینوں مثالیں فرما رہے ہیں، ایک تو وہ جو ماشاءاللہ فقیہ فی الدین، من فقہ فی دین اللہ، یعنی اللہ کے دین کو سمجھنے والا، 100% توجہ کے ساتھ محتاج بن کر طلب کرنے والا، پھر یہ کہ صرف اس نے طلب نہیں کیا،
آگے دوسروں کو بھی اس سے نفع پہنچائے۔ اور فرماتے ہیں دوسرا وہ آدمی جس نے خود تو پڑھا لیکن کسی دوسرے کو نفع پہنچانے کی ترتیب نہیں بنائی۔ تیسرے وہ لوگ الیاذ باللہ، اللہ بچائے پوری امت مسلمہ کو ایسے لوگوں سے جنہوں نے بس خواہشات کے غلام، کوئی پرواہ ہی نہیں، اتنی عمر گزر گئی، کوئی بھئی دین کی اہم باتیں تو میں سیکھ لوں، ضروریات دین کو تو سیکھ لوں، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ اب حدیث مبارکہ میں کس طرح مثالیں بیان کر کے انسان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے پیغمبر علیہ ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم یاخذ الشاذ والقاصی والناہی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شیطان آدمی کا بھیڑیا ہے۔ جس طرح بکری اگر اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے یا کہیں دور چلی جائے، بہرحال یہ کہ فرمایا کہ یہ بھیڑیا اس پر حملہ کر کے اسے کیا کر دیتا ہے، اپنا شکار بناتا ہے، اسی طرح یہ انسان بھی جب شریعت مطہرہ سے اور بالخصوص قرآن و حدیث کے سمجھنے والے معلم اور متعلمین اور جمہور کا وہ راستہ جس پر اکثریت صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، ائمہ حضرات کی، علماء کرام کی، اسے چھوڑ کر اپنی ترتیب بناتا ہے، فرماتے ہیں اس کا بھی حال یہ ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں تین شاذ، قاصی، ناہی ہے، بظاہر ایک تشبیہ ہے، مثالیں ہیں۔ شاذہ کہتے ہیں اس بکری کو جو دوسری جو بکریوں سے غیر مانوس ہو کر الگ ہو جائے، جیسے بہت سے انسان اب تھوڑی سی ہلکی کہیں کوتاہی نظر آ گئی، بھئی میں نہیں جاتا۔ قاسیہ کہتے ہیں روزی کے تلاش میں اتنا دور نکل جانا، یعنی اب ہمارے ہاں معیشت کی فکر، اکانومی ہونی چاہیے، کوئی منع نہیں، لیکن اس سے بڑھ کر دین کی فکر کہ یار میں معیشت کے اعتبار سے تو اس طرف جا رہا ہوں لیکن میرا دین کا نقصان ہو جائے گا، میرے بچوں کے نظریات اور عقائد کا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح ناہیہ کہتے ہیں بے پرواہ، کوئی پرواہ نہیں کرنے والا۔ فرماتے ہیں اس کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابِ، چونکہ عموماً بھیڑیے جو ہے نا یہ پہاڑوں کے گھاٹیوں میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر حملہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان سے بچتے رہنا۔ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ، تمہارے اوپر جو اکثریت مسلمانوں کی جسے جماعت حقہ کہتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک چلی آ رہی ہے، فرماتے ہیں اسی کو ہی مضبوط پکڑنا۔ چونکہ عقائد کے اندر تو آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر علیہ السلام تک ایک ہی دین ہے۔ اور اس طرح ایک اور حدیث اہمیت دلانے کے لیے فرمایا وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعت شبرا، ایک بالش بھی اگر کوئی جماعت سے الگ ہوا، اپنی ترتیب بنا لی احکامات کے اندر، عقائد کے اندر، فقد خلا ربقۃ الاسلام من عنقہ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گویا اس نے اسلام کا پٹا اپنے گردن سے نکال دیا۔ تو لہذا ہر وقت کیا وہ جو پیغمبر علیہ السلام کی عظیم حدیث جو آخری وصیت نامہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، یعنی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام، دوسری حدیث مبارک ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا۔ ہر مسئلہ فانظروا امن تاخذوا دینکم، ترمذی شریف، کہ بھئی وہ بات کسی بھی عالم کی اگر قرآن و حدیث کے موافق ہمارے آنکھوں پر
اگر کہیں کتنا بڑا آدمی لیکن بات اگر قرآن و حدیث کے مخالف ہے تو پھر ہم کسی ماہر عالم کے پاس جائیں گے اور اسی سے ہی اس مسئلے کا رجوع طلب کریں گے۔ تو ہر معاملے کے اندر یہ فتنے اور فساد کا دور ہے، لہذا مضبوطی سے دین پر آنا، اور اس طرح نو اللہ رحم کرے اب ہم نے جیسے آج زمین کی 3 قسمیں پڑھی تو فکر رہے کہ ہم خود بھی سیکھیں، دوسروں کے لیے بھی نافع بنے۔ اب یہی ترغیب اگر ہم دوسروں کو دے دے کہ دیکھو تھوڑے وقت میں الحمدللہ ہم نے ایک حدیث مبارکہ پڑھ لی، کتنا بڑا اجر مل گیا۔ تو بہرحال اس ترتیب سے آگے بڑھتے رہیں، کہیں دنوی معاملات میں اس طرح مستغرق کہ جماعت چلی جائے، دین کے جو ضروری باتیں ان سے ہی محروم ہو جائیں۔ تو اس کے لیے باقاعدہ ترتیب بنانا، دعا کریں اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی جو ماشاءاللہ موسلا دار بارش، اس کے فیض اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، بڑوں کو، گھروں کو، کاروباروں کو منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ